آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت، پے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، آمینہ کے لال، عبداللہ کے ننہال، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی فضیلت اور عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ شاعر کہتے ہیں نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، مریض عشق احمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے میلاد منانے کا ثبوت۔ یہ پرچی جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کچھ سوالات لکھ کر کے لایا ہوں جو آج ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں سے اس کیٹیگری کے لوگ کرتے ہیں اور ان بھائیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ حضور کے میلاد کی خوشیاں منانا چھوڑ دیں، اپنے گھروں کو سجانا چھوڑ دیں، لنگر کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں، جھنڈے اٹھانا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر یہاں پر وہ اسلامی بھائی میرے موجود ہیں بہکانے والے، تو ان سے میری گزارش ہے، اور ہر جمعے کو ہمارے بیان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہاں نہیں ہے تو انشاءاللہ وہاں تو ہوں گے، کہیں تو ہوں گے، اور ہمارا بیان تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ثبوت اور پروف کے آدھار پر آج کا میرا پورا بیان ڈیپینڈ ہے۔ توجہ رکھیے گا اور ایک ایک بات نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں، آج کا جو مروجہ طریقہ ہے جشن میلاد منانے کا، ہم باقاعدہ نماز ظہر کے بعد جلوس لے کر کے نکلتے ہیں، یا کئی علاقوں میں صبح 8 بجے 9 بجے جلوس روانہ ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں شہر جے پور میں جو بڑا جلوس پاک نکلتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد نکلتا ہے ماشاءاللہ، اور گھاٹ گیٹ سے روانہ ہو کر کے جے پور کے کربلا میدان تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آج کا نیا طریقہ ہے جلوس میلاد کا یا جشن میلاد کا، یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ نام یاد کر لیں، اربل کے بادشاہ تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے سب سے پہلے اس طریقے سے میلاد منایا ہے، جلوس نکالے، اور اس طریقے سے باقاعدہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ طریقہ نیا طریقہ، یہ حضرت نے شروع فرمایا۔ اربل کے بادشاہ حضرت ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ، ان کو میلاد پاک سے بڑی محبت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ابن دہیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائش کی کہ آپ حضور کے میلاد کی فضیلتوں پر کوئی کتاب لکھیں۔ چنانچہ ان کی فرمائش پر حضرت ابن دہیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے ٹاپک پر بڑی جاندار شاندار کتاب لکھی، اس کا نام رکھا التنویر بمولد البشیر والنذیر۔ جب یہ کتاب بادشاہ حضرت ابو سعید مظفر نے دیکھی، اتنے خوش ہوئے کہ 1000 دینار حضرت ابن دہیہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی ان کو انعام میں عطا فرمائے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مسجد نبوی شریف میں، جہاں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے گنبد خضرا، وہاں پر ایک زمانے تک، لمبے سمے تک، ہر سال میلاد مصطفیٰ کا بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ حرم شریف کے صحن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور فرماتے کہ میلاد کے اوپر بیان کرنے والے 4 بڑے بڑے امام ہوتے تھے، اور ایک کرسی ہوتی تھی باقاعدہ ممبر شریف، اس پر وہ بیٹھتے۔ پہلے امام آتے، ممبر پر بیٹھتے،
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے احادیث کا ذکر کرتے. دوسرے امام آتے وہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا ذکر کرتے. تیسرے امام آتے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعت یعنی دودھ پینے کے زمانے کے حوالے سے واقعات بیان کرتے. اور آخری امام آتے وہ ہجرت کے حوالے سے بیان فرماتے. یہ مسجد نبوی شریف میں ہوا کرتا تھا, لمبے زمانے تک چلا. اور سنیے, میلاد نہ منانے والوں سلام پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو جن کو موت آتی ہے توجہ سے سننا. حضرت سیدنا عباس مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جس کا نام ہے الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام پیج نمبر 94 وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عباس مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت المقدس حاضر ہوا. کب حاضر ہوا؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو. محفل میلاد جاری تھی, میں بھی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گیا. سارے لوگ بیٹھ کر محفل میلاد سن رہے تھے, لیکن ایک بوڑھے شخص کو میں نے دیکھا. بزرگ ہیں, کمزوری جسم میں ہے, اس کے باوجود وہ شروع سے لے کر آخر تک ادب و احترام کے ساتھ میلاد شریف میں کھڑے رہے. اس محفل میلاد میں وہ کھڑے رہے, آخر تک کھڑے رہے. تو کسی نے ان سے پوچھا, حضرت آپ بزرگ ہیں, جوان بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, لیکن آپ بزرگ ہیں, جس میں بھی کمزوری, آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور پوری محفل آپ نے کھڑے ہو کے سنی, اس کی کیا وجہ؟ اس شیخ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے, حضور کے میلاد کے لیے تعظیم کے واسطے کھڑے ہونے کو میں بدعت کہتا تھا. آج نا ہماری کس قوم میں گھسے پٹے لوگ جو بدعت 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 کا بڑا رٹا لگاتے ہیں. ان بدعتیوں کو واقعہ سناؤ. وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو, میلاد کی محفل میں کھڑے ہونے کو یا سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کو بدعت کہتا تھا. ایک بار سو رہا تھا میں تو میں نے خواب دیکھا, بہت بڑا اجتماع, ہزاروں مسلمان وہاں جلوہ فرما. اتنے میں شہنشاہ خوش خصال بی بی آمینہ کے لال پے کرے حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لاتا ہوا دیکھ کر سارے دیوانے کھڑے ہو گئے حضور کے استقبال میں, مگر میں بیٹھا رہا کیونکہ میں اس کھڑے ہونے کو بدعت کہتا تھا کہ میں نہیں کھڑا ہوں گا. سارے کھڑے ہو گئے, میں بیٹھا رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا, جانتے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الآن لا تستطيع ان تقوم, اب تو زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکے گا. کہتے میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, لیٹا ہوا تھا نا, بیٹھ گیا. بیٹھ تو گیا مگر بیٹھ کر کے میں نے اٹھنا چاہا, میں اٹھ نہیں سکا. 1000 کوششیں کی مگر میں اٹھ نہ سکا. بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا, اٹھ نہ سکا. بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا, اٹھ نہ سکا. یہاں تک کہ 1 سال کا زمانہ گزر گیا. 1 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی, یا اللہ اگر تو مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے گا تو میں یا اللہ منت مانتا ہوں تیرے لیے کہ میں تیرے محبوب کے میلاد کے محفل میں جب بھی شرکت کروں گا شروع سے لے کر آخر تک کھڑا رہوں گا. کہتے میں نے منت مانی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا کاملہ سے نواز دیا. لہٰذا جب سے مجھے شفا ملی آج تک میرا معمول بن گیا, اور میری نیت ہے چونکہ منت مجھے پوری کرنی ہے, جب تک مجھے موت نہ آ جائے گی جب تک حضور کے میلاد کے محفل میں حاضر رہوں گا, شروع سے لے کر آخر تک ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں گا. یہ ہے حضرت سیدنا عباس مالکی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس بزرگ کا واقعہ نقل کیا. ان بدعتیوں کو سنائیے. اب سنو, ہماری قوم کے گھسی پٹے لوگ جب جلوس میں جانے والوں کو, گھر سے جانے والوں کو, جھنڈے اٹھانے والوں کو, میلاد کی محفلیں منانے والوں کو, لنگر پکانے والوں کو, حضور کی محبت میں دعوت کا اہتمام کرنے والوں کو, خوشبو سلگانے والوں کو جو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں, وہ تانے کیسے ہوتے ہیں؟ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 سوال لکھ کر کے لایا ہوں انہی لوگوں کے. وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کا میں جواب دے رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا, ہر سوال کے جواب دینے میں مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے. ایک سوال کا پورا تسلی بخش اور ڈیٹیل میں جواب دینے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے, لیکن میرے پاس 8 سوال اور ہے ہی آدھا گھنٹہ. تو انشاءاللہ شارٹ فارم میں جوابات کو چھوٹا کر کے پیش کروں گا, تاکہ جس کو میرے رب نے اگر مکھی کے پڑ کے برابر عقل نصیب فرمائی ہے تو انشاءاللہ وہ تو سمجھ لے گا. جو بیچارہ عقل سے ہی یتیم ہو تو میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے. باقی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ جواب دے دوں. نمبر 1, پہلا سوال یہ ہوتا ہے, قرآن و حدیث میں میلاد شریف کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا میلاد شریف نہیں منانا چاہیے. اچھا,
قرآن شریف کی بات کی ہے. صرف قرآن شریف سے میں 3 دلیلیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 164. میرا اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے اللہ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا. قرآن شریف کی دوسری دلیل سورہ یونس آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا محبوب تم فرما دو کہ لوگوں کو چاہیے اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون, یہ خوشی منانا ان کے دھن دولت سے بہتر ہے. تیسری دلیل قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ان 3 آیتوں سے کیا ثابت ہوا کہ جب اللہ کوئی نعمت دے, جب اللہ کوئی رحمت دے, جب اللہ کوئی فضل عطا کرے, سب کو نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, سب کو نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والوں پر احسان ہوا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو سب کو نہیں. اللہ کی رحمت ملے, فضل ملے, نعمت ملے تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت, نعمت, فضل ملنے پر خوشی کا اہتمام کرے. ہمارے یہاں پر باقاعدہ یہ دستور پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو باقاعدہ سالگرہ منائی جاتی ہے. جب کسی ملک کی آزادی کا دن آتا ہے تو جشن آزادی منایا جاتا ہے, اور جو جشن آزادی کے خلاف ہوتا ہے اسے ملک کا غدار قرار دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح, اللہ کی نعمت ملی, میرا بچہ پیدا ہوا, اللہ کی رحمت آئی, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی, اللہ کا فضل مل گیا, میرا کاروبار چمک گیا, میں خوشی کا اہتمام اس وقت کر سکتا ہوں. تو جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو, جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو, جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہو, اور اللہ نے بالخصوص کسی اور کو نہیں ایمان والوں کو عطا کیا ہو, تو بتائیے مجھے ایمان والے خوشی کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ امام صاحب 1 منٹ. ہاں بول. ایک سوال, آپ نے حضور کو رحمت کیسے کہہ دیا؟ اپنی طرف سے کوئی بات مت کیجئے. تو میں اپنی طرف سے آج کچھ بولوں گا بھی نہیں. جو بولوں گا اللہ کے قرآن سے بولوں گا, رسول اللہ کے حدیث سے بولوں گا, کیونکہ میرے بیان کا ٹاپک ہے میلاد منانے کا ثبوت. تو تو نے کہا حضور کو میں نے رحمت کیسے کہہ دیا؟ بے شک میرے آقا صرف رحمت ہی نہیں ہے, مصطفیٰ جامع رحمت ہے. سن, میرے اللہ نے قرآن پاک کے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یاد رکھنا اللہ پاک نے تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا, کسی نبی کو کسی قوم کی طرف, کسی نبی کو کسی قوم کی طرف, کسی نبی کو کسی ملک کی طرف, کسی نبی کو کسی صوبے کی طرف, کسی نبی کو کسی ضلع کی طرف, کسی نبی کو کسی شہر کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے, عبداللہ کے نونہال کی باری آتی ہے, تو میرے رب اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے کسی نبی کو کسی قوم, کسی ملک, کسی ضلع, کسی شہر کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا, مگر اے میرے حبیب آپ کو ہم نے کسی ملک, کسی شہر نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یا رسول. بس شکیل بھائی, بس آج میں نعرہ لگانے کا موقع نہیں دوں گا آپ کو, کیونکہ ٹائم اتنا کم ہے اور دیکھو بھنڈار لگا ہوا ہے. شکیل بھائی آنے والے جمعے کو تیار ہو کے آئیے انشاءاللہ. آنے والے جمعے کو آپ کو پھر نعرے لگانے, کیونکہ آنے والے جمعے کو ہمارا موضوع رہے گا شان مصطفیٰ. پھر موقع دوں گا انشاءاللہ نعرہ لگانے کا. ابھی پلیز آپ میری ہیلپ کیجیے. تو یہ ہو گئی قرآن پاک سے 3 دلیل. اللہ نے حضور کا میلاد قرآن میں بیان فرمایا, ٹھیک ہے. اچھا اگر مان لے, او بھائی مان لے 1%, حالانکہ میں نے دلیل دے دی تھی قرآن سے صرف 3, کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ورنہ اور بھنڈار موجود ہے, صرف 3. لیکن 1% مان لے تیرے بد عقیدگی کے طور پر, اگر مان لے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ میلاد مناؤ, تو مجھے قرآن میں ایک جگہ بتا دے لکھا ہوا ہو کہ میلاد مت مناؤ. پھر میں گارنٹی لیتا ہوں پورے جے پور کے علماء کو بلا کر کے میٹنگ لوں گا, اور سارے علماء کو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پوری عوام کو سلنڈر کرنے کی ذمہ داری میری ہے. اب سے جے پور میں جلوس بند, جے پور میں مجلس میلاد بند. قرآن سے حوالہ مانگا تھا نا, میں نے تو دے دیا. اب اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو ایک جگہ بتا دے, انشاءاللہ قیامت پر آ جائے گی. مگر یہ کیا اس کے باپ دادا بھی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے. دوسرا سوال ہوتا ہے صحابہ کرام نے تو کبھی جشن ولادت نہیں منایا, تو کیا تم ان سے بڑے عاشق رسول ہو؟
اچھا اس پر میں 2-3 جواب دوں گا, توجہ سے سننا. نمبر 1, کیا سوال کیا تم نے؟ صحابہ کرام نے تو میلاد نہیں منایا, تم مناتے ہو, تو کیا تم ان سے بڑے عاشق رسول ہو؟ ٹھیک. بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ جی وہ بہت سنا ہے, بہت سنا ہے. ٹھیک. بخاری شریف یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد تمام علماء بزرگان دین کا فائنلی ججمنٹ ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن عظیم کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. اب سننا, نزہۃ القاری میں لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد حدیث لکھتے تھے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری پہلے غسل کرتے تھے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر ایک حدیث لکھتے تھے, پھر جا کے غسل کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر دوسری حدیث لکھتے, پھر جا کے غسل کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر تیسری حدیث لکھتے. یہ امام بخاری کا عمل ہے. امام بخاری کون صحابی رسول ہے؟ نہیں. تابعی ہے؟ نہیں. تبع تابعی نہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کے برسوں زمانے گزرنے کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے. تو اے ہمیں میلاد منانے پر تانا دینے والے کہ ہم صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہو گئے کیا جو میلاد مناتے ہیں؟ تو مجھے اس کا جواب دے کہ امام بخاری صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہے جو انہوں نے ایسا ادب کیا حدیثوں کا. کسی صحابی کے بارے میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی ہو مگر پہلے جا کے غسل کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی ہو, پھر ایک حدیث آگے بیان کی ہو, پھر جا کے غسل کیا, پھر 2 رکعت نماز پڑھی ہو, پھر آگے حدیث بیان کی ہو. کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہے مگر امام بخاری کے بارے میں لگا فتویٰ. لگا فتویٰ. ابھی بات میں چپ نہیں ہوں گا, آگے سن. کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے اور زمانہ بیت گیا, سال ہا سال ہم مدینے میں رہے مگر مدینے شریف میں کبھی ٹوائلٹ استنجا نہیں کیا آپ نے. مدینے شریف میں کبھی استنجا نہیں کیا. پتا ہے, نمبر 1 روزے رکھتے تھے, نمبر 2 بہت کم کھاتے تھے جس کی وجہ سے استنجا میں کم جانا پڑے, اور جب استنجا لگتا تھا حرم مدینہ سے باہر جاتے تھے. کون؟ امام مالک. کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر فاروق اعظم نے یا حضرت عثمان غنی نے یا حضرت مولا علی نے یا کسی صحابی نے مدینے کا ادب تو بہت کیا مگر ایسی مثال قائم کی جیسے امام مالک نے قائم کی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ امام مالک حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل ہے, یا یہ حضور کے مدینے کا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ادب کرتے؟ کوئی کہے گا نا تو گستاخ قرار پائے گا, اس لیے کہ پوری کائنات میں حضور کا اور حضور کے مدینے کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرنے والی ذات صحابہ کرام کی ذات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میلاد صحابہ نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ میں نے 2 جواب امام بخاری کی طرف سے پیش کیا. انہوں نے ایسا ادب کیا کہ وہ صحابی سے بڑھ گئے. امام مالک نے مدینے کا ایسا ادب کیا کہ وہ صحابی سے بڑھ گئے. اس کا جواب لا. اور دوسری بات, اگر یہ پیمانہ قائم کر لیا جائے کہ بھئی جو چیز صحابہ نے کی وہی اپن کرو, جو چیز صحابہ نے نہیں کی وہ اپن بھی نہیں کر سکتے, تو درجنوں کام ایسے جو صحابہ نے نہیں کی مگر ہم کرتے. جی دنیا کے نام پر نہیں, دین کے نام پر. اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں نا یہ محراب کہلاتی ہے. حدیث کی کسی کتاب میں, یہاں مجھے سننے والے 600 700 800 لوگ نہیں ہیں, ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, کئی لوگ سنیں گے, اور اللہ کرے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور یہ بیان ان لوگوں تک پہنچائیں جو میلاد منانے والوں کو شیطان بن کے وسوسہ ڈالتے ہیں. ان کو پہنچائیں اور چیلنج دے دیں ان کو, اگر آپ کے اندر ذرہ برابر ایمان کی حرارت باقی ہے تو کسی بھی سوال کا جواب لے کر کے آ جاؤ. ہم نے بیان کیا اپنی طرف سے قرآن اور حدیث سے, تو آپ بھی قرآن حدیث سے کوئی دلیل لے کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو سنیے گا غور سے. اگر اسی کو پیمانہ قرار دے دیا جائے جو چیز صحابہ نے کی وہ اپن کرو, جو انہوں نے نہیں کی تو اپن بھی نہیں کر سکتے, تو یہ محراب ہے اور ہر مسجد میں ملے گی. جاؤ چکر لگاؤ, سروے کرو, جو میلاد نہیں مناتے نا ان کا امام نماز پڑھاتا تو اسی میں پڑھاتا. دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد کی پہچان بن گئی ہے یہ, مگر نہ حضور کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کے زمانے میں. سب سے پہلے مسجدوں کے اندر یہ محراب بنانے والی شخصیت کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. صحابی نہیں ہے, صحابی نہیں. صحابہ کرام نے منایا کیا؟ تو میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام نے بنایا کیا. محراب کو صحابہ کرام نے بنایا کیا؟ تو اپنے مسجد سے توڑو, پہلے توڑ لو, شہید کر دو, پھر آگے بات کرو, ہے نا. اس کے علاوہ ہم قرآن عظیم پڑھتے ہیں, قرآن پاک میں زبر زیر پیش لگے ہوئے کہ نہیں, نقطے لگے ہوئے کہ نہیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں,
یہ زبر زیر پیش نقطے نہ حضور کے زمانے میں نہ تھے نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے. کس نے لگوائے؟ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا, اس نے اپنے دور حکومت میں یہ سب کام کروایا. نیکی کا کام تھا, وہ ظالم تھا اگرچہ, مگر اللہ پاک تو بے نیاز ہے, اللہ اپنے دین کا کام چاہے جس سے لے لے, تو اس نے یہ کام کروایا. تو اپنے مسجدوں میں, اپنے گھروں میں, وہ میلاد سے چڑھنے والوں جتنے بھی قرآن رکھے نا, یا تو ہمارے یہاں پہنچا دو مسجد سرا والا, کیونکہ ہم میلاد منانے والے ہیں ماشاءاللہ, ہے نا. اور اگر یہاں نہیں پہنچا سکو تو پھر ٹھنڈے کرو, اس لیے کہ تمہیں ان قرآن پاک کو پڑھنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, تو تم کیسے پیدا کر لیے؟ زبر زیر پیش یہ ٹھیک ہے. اب تیسری بات سنو, صحابہ نے منایا کیا؟ صحابہ نے منایا کیا؟ اللہ کی ذات کی قسم میلاد صحابہ نے منایا ہے. صرف میرے پاس لے دے کے 12ویں شریف کی نسبت سے 12 منٹ باقی رہ گئے. سوال کبھی پورا چیپٹر بھرا پڑا ہے, سنیے غور سے. صحابہ نے کب میلاد منایا؟ میں کہہ رہا ہوں یار, اگر یہ لوگ اچھے طریقے سے ایمان کا چشمہ لگا کر کے صحیح مسلم پڑھ کر کے سمجھ لینا تو صحیح مسلم بن جائیں گے. صحیح مسلم میں موجود ہے, حدیث شریف بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ صحیح مسلم کا نام یاد رکھیے گا, بخاری کے بعد سب سے ٹاپ کلاس کی کتاب کا نام ہے مسلم شریف, جس کو ہم کہتے ہیں صحیح مسلم. اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ گھسے پیٹے لوگ اگر صحیح سمجھ کر کے صحیح مسلم پڑھ لینا, انشاءاللہ صحیح مسلم بن جائیں گے, مگر ان کو توفیق کہاں ملے گی. خیر, تو سنیے گا, صحیح مسلم میں موجود حدیث پاک امام مسلم نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے اور گفتگو چل رہی تھی, اجتماع ہو رہا تھا, گفتگو چل رہی تھی. نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی کے گیٹ پہ. حضور نے کھڑے ہو کے ملاحظہ فرمایا میرے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ غیب کا نبی, اللہ نے بتا رکھا ہے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ما اجلسکم, میرے صحابہ یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے, کیوں بیٹھے ہو یہاں پر, کیا کر رہے ہو؟ اب صحابہ کرام کا جواب سنیے گا اور حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا وہ سنیے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدیننا ومن علیک بنا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ اور نہیں کر رہے. اچھا ترجمہ بتاؤں نا, ترجمہ بتانے سے پہلے میرے استاد محترم کیا کہتے تھے اس حدیث پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے استاد محترم نے حدیث مسلم شریف پڑھائی اور کہنے لگے بیٹا آقا علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو یہاں پر, تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا نا, تو ایک شاعر نے اس کو نقل کیا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. آپ ترجمہ سنیے گا, حضور نے فرمایا کیسے بیٹھے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ندعو اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں, ونحمدہ اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کس بات پر؟ علی ما ہدانا لدیننا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. اور دوسری بات کیا کہتے ومن علینا بک یا رسول اللہ, اور حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے بڑا احسان فرمایا. اب سنو میرے حضور کیا فرماتے, صحابہ کرام حضور کے تشریف لانے پر خوشی کا اہتمام کر رہے تھے اور مجلس قائم کیے ہوئے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھ کر کے میرے میلاد پر خوشی منا رہے ہو اور اللہ پاک اپنے فرشتوں میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ثابت ہو گیا صحابہ نے بھی میلاد منایا. وقت اگر مجھے اور اجازت دیتا نا ابھی اور حدیث میں پڑھتا بخاری مسلم کی. چوتھا سوال نہیں تیسرا سوال, دو ہی ہوئے بتاؤ یار, دیکھو ٹائم جا رہا ہے. تیسرا سوال, اسلام میں تو صرف 2 عیدوں کا ذکر ہے, تو عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی, یہ نہیں منانا چاہیے. اچھا, کوئلے سے زیادہ کالا, دودھ سے زیادہ سفید جھوٹ بولا ہے تو نے, پہلے توبہ کر. اسلام پہ دھبا لگا رہا ہے, اسلام میں سر خالی 2 عیدیں. سن مجھ سے, سیاہ ستہ نام سنا ہے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ, یہ حدیث کی سب سے ٹاپ کلاس کی 6 کتابیں, 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, میں پڑھ رہا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمؤمنین, جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید ہے. اور اسلام میں صرف 2 عید ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے حضور نے الجمعۃ عید للمؤمنین کہہ کر کے اپنے غلاموں کو بشارت دے دی
میرے غلاموں اسلام میں صرف 2 عید نہیں ہے، بلکہ اگر سال میں تم کم سے کم بھی مانو تو اللہ کے عطا سے 48 عیدیں تمہیں ملی گی۔ اگر صرف جمعے کاؤنٹ کرے پورے سال کے تو 48 جمعے بنے کہ نہیں؟ 48 جمعے یہ ہو گئے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 50 عیدیں یہ 2 یہ ملا دی، کتنے ہو گئی؟ 48 وہ 2 یہ 50 ہو گئی۔ اور ایک حدیث بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا، جس کے اندر آپ نے ایام تشریق کو 9 10 11 12 13 ذوالحجہ جو 5 دن ہوتے ہیں ان کو بھی حضور نے اپنی امت کے لیے عید قرار دیا۔ لو 50 وہ 5 اور 4 یہ 54 55 حدیث یہ عیدیں جمع ہو گئی ہے نا۔ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی یار؟ حدیث پڑھ لو، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اب پتے کی بات سنو، چاہے یہ 48 عید ہمیں ملی ہو یا 5 عیدیں وہ ملی ہو یا عید الفطر عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ملی ہو، یہ صدقہ کس کا؟ عید میلاد النبی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، محبوب جانتے ہو میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا؟ حدیث شریف یہ ہے، جانتے ہو میرے محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا؟ سنو، میری بارگاہ میں آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو احترام ہے، محبوب ہم نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مقام و مرتبہ ہم دنیا اور دنیا والوں کو بتائیں۔ یہ حدیث شریف ہے، حدیث قدسی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ پیدا نہیں ہوتے نا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں؟ ہاں یا نہ؟ بولو نا یار، یہ سن رہے ہو یار؟ سمجھ میں بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی باتیں؟ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ تو میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں، میرے اس بیان سے ثابت کیا ہوا کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں؟ نہیں نا؟ کتنی عیدیں ہمارے پاس ابھی کاؤنٹنگ نہیں ہے نا، کیونکہ ابھی کلیئر کرنا باقی ہے۔ اتنا تو طے ہو گیا الحمدللہ آج کے بیان سے کہ 54 55 عیدیں تو آج بیان کر دی گئی عید ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے چلیے جی جناب، چوتھا سوال کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف نا یہ ولادت کا دن ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ارے اتنا پڑھا لکھا کیسے ہوگا؟ کہاں پہ پڑھ لیا؟ آپ کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ ہے نا آپ کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ نا 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو تمہارا کمینہ پن ہے، آدھا پڑھتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو۔ قرآن شریف میں بھی تم نے یہی کیا کہ صاحب سن لو نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ بولے قرآن میں حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں نے کہا تمہارا کمینہ پن یہی ہے، آدھا پڑھتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو۔ اب آدھے پڑھنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں، آدھا قرآن پڑھنا، آدھی حدیث پڑھنا اور آدھا چھوڑ دینا یہ ہے منافقت، اور پورا پڑھنا پورا سمجھنا یہ ہے سنیت۔ وہاں کیا ہے محبوب تم فرما دو بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں، آگے کیا ہے اسٹیٹس بھی بیان کیا ہے، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو کہ تمہارے اوپر آتی ہے کہ وحی؟ اگر کبھی دعویٰ کرو گے ہم اس پہ وحی آتی ہے، کافر ہو جاؤ گے، قرآن کا فتویٰ ہے، کیونکہ حضور کیا خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خیر اب عرض کر رہا تھا میں، حدیث میں کیا آیا صاحب؟ وہ نا اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ نا ولادت کی تاریخ ہی نہیں ہے، تو حضرت یہ بند کرواؤ جلوس وغیرہ، میلاد کی محفل ہے 12 ربیع الاول حضور کا ولادت۔ اچھا تو بتا کون سا ہے؟ میں بتاؤں کیا؟ وہ نا 2 بھی لکھا ہے، 8 بھی لکھا ہے، 10 بھی لکھا ہے، 17 بھی لکھا ہے، 18 بھی لکھا ہے، 22 بھی لکھا ہے، اور کچھ نہیں بس یہی ہے 6۔ جھوٹے مکار 6 نہیں 7، 6 نہیں، منافقت سے کام مت لے، سچ بول، مسجد میں کھڑا ہے، 6 نہیں 7، کیونکہ 7 تو اس لیے کھا گیا تاکہ امام صاحب جواب نہ دے پائے، اور 7 جو نام تھا وہی اصل تھا 12 ربیع الاول۔ اب پوری بات سن، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کے بارے میں 2 8 10 12 17 18 اور 22 یہ تاریخیں روایتوں میں آئی ہیں، مگر آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں ماخوذ و معتبر 12ویں ہے، سب سے مشہور اور معروف جس پر عمل رہا ہے مکہ والوں کا بھی مدینے والوں کا بھی، وہ کیا ہے؟ وہ 12ویں ہے۔ اچھا چل 1% مان لے یار، حضور کی ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، 1% مان لے، تیرے کہنے تو بہت خوش ہو کے آیا تھا نا کہ آج تمہیں میلاد بند کروا دوں گا، چل تیرے کہنے سے مان لے 1% مان لے 12 نہیں ہے نا۔ اب ایک کام کر، دنیا والوں کو تو 12 کو منانے دے، کیونکہ کروڑوں لوگ منا رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کو منانے دے 12 کو،
اور تو جو چاہے ان میں ایک سیلیکٹ کر لے, ایک سیلیکٹ کر لے, کوئی بھی 2 اچھی لگے 2 کر لے, 8 اچھی لگے 8 کر لے, 10 اچھی لگے 10 کر لے, 17 اچھی لگے 17 کر لے, 18 اچھی لگے 18 کر لے, 22 اچھی لگے 22, مگر کچھ سیلیکٹ تو کر. خالی شیطان کی طرح مارا مارا پھرتا ہے کیا بس دنیا میں ہے, کبھی اس کو بہکائے گا کبھی اس کو بہکائے گا. الحمدللہ منانا عید منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اور جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, گھڑی اجازت مانگ رہی ہے, لیکن ابھی اس میں اور بہت باتیں باقی ہیں انشاءاللہ. دیکھو بہت پیارے پیارے سوال بتا دیتا ہوں آپ کو. اور پتہ کیا سوال تھا؟ سوال اس میں یہ تھا, اور پرانے زمانے کے بزرگوں نے میلاد منانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا, لہٰذا میلاد نہیں منانا چاہیے. اچھا, اس سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. گزشتہ جمعے کو جو میرا بیان ہوا تھا اس کا نام تھا میلاد کی برکتیں, ہے نا, میلاد منانے کی برکتیں. یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, حسینی چینل اس کا نام ہے. حسینی چینل, بہت سارے چینل یوٹیوب پہ بنے ہوئے ہیں, آپ سرچ کیجئے گا حسینی چینل جے پور, آرام سے مل جائے گا, ہمارا فوٹو بنا ہوا جائے گا, دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. تو میلاد منانے کی برکتیں, یہ بیان کا نام ہے. درجنوں 2 منٹ کا نہیں, پورے 30 منٹ سے 35 منٹ کا بیان ہم نے گزشتہ جمعے کو اسی بیس پر کیا تھا کہ صحابہ نے, بزرگوں نے, تابعین, طب تابعین, اولیاء کاملین نے میلاد منانے کے بارے میں کیا فرمایا. جا کے وہاں سنیے. پھر بھی تم نے جب کہہ دیا پرانے بزرگوں نے کچھ بھی نہیں لکھا, تو چلو میں ایک جواب دے دیتا ہوں. 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں, نام حضرت علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب مولد العروس, اس میں کیا لکھتے ہیں سن لو توجہ سے. اب میلاد منانے والوں کو انعام ملے گا. یہ حضرت علامہ امام عبد الرحمن جوزی جو 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں, اپنی کتاب مولد العروس میں لکھتے ہیں اللہ تعالی میلاد منانے والوں کو برکت, عزت, انعام اور فخر عطا کرے گا, اور جب جنت میں بھیجنا چاہے گا تو کیسے آگے فرماتے ہیں, ان کے سروں پر موتیوں کا امامہ سجا کے اور ان کو گرین کلر کا جنتی لباس پہنا کر جنت میں داخل کرے گا. آئے سامنے بڑے بزرگوں نے کچھ کہا نہیں امام صاحب, آج کے بزرگ کہہ رہی ہے, تو آج کے نہیں پرانے بزرگوں کی ہے. چٹھا موجود ہے انشاءاللہ بھی بتاتا, وہ تو گھڑی اجازت نہیں دے رہی مجھے. اور سنیے 2 سوال ہے نا, چونکہ 12ویں شریف قریب آ رہی ہے, کہیے نا سبحان اللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, 12ویں قریب آ رہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے 2 سوال کے جواب اور دوں گا, بھلے 2 منٹ زیادہ رہے. اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ سنیے بس 2 سوال. یہ تھا ایک تو کہ یہ میلاد کے نام پر بہت زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے, گھروں کو سجانا وغیرہ وغیرہ, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر یہ رقم غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنا بھلا ہو جائے گا. اچھا, بڑھایا غریبوں کا ہمدرد. اس کا میں جواب آگے دوں گا, مگر پہلے میری بات سن. اسلامی فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو تمام اصول فقہ کی کتابوں میں مل جائے گا, چاہے وہ ہماری کتابیں ہوں یا تمہاری کتابیں ہوں, سب میں یہ موجود ہے. کیا موجود ہے سنو, لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. کہا جا رہا ہے, اسلامی فقہ کا قاعدہ ہے کہ اسراف جو ہوتا ہے نا, فضول خرچی, اس میں کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں ہوتا. لیکن آگے کہا گیا ولا اسراف فی الخیر, خیر کے جتنے کام ہوتے ہیں نیکی کے, ان میں آپ چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دیجئے اس میں فضول خرچی نہیں کہلائے گی. پرانے بزرگ ہیں, حضرت امام مجاہد اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے گا تب بھی سے فضول خرچی نہیں کریں گے. اور اگر تیرا ان سے من نہیں بنا تو دوسرا جواب سن. خانہ کعبہ دیکھا ہے, دیکھا ہوگا ماشاءاللہ, اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے نا, پتہ کتنا پیسہ لگتا ہے اس میں؟ 20-25 ملین ریال سے وہ غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے, یعنی ہمارے انڈین 25 کروڑ روپے. سنو او غریبوں کے اندر, تو بھی سن, بڑا آیا غریبوں کا اندر, جا اور جا کے وہاں بیٹھ جا خانہ کعبہ کے پاس, اور جتنے بھی خادم حکومت کے لوگ ہیں سب کو بلا اور سب کو اپنا درد بیان کر, مجھے غریبوں کا بڑا درد ہے, 25 کروڑ روپے انڈین جو تم نے اس میں لگا رکھا ہے, لگاؤ لگاؤ لگاؤ, بہت لگاؤ, مگر 1 کروڑ لگا دو, 24 کروڑ مجھے دے دو. ہندوستان کی جنتا بڑی غریب ہے, جا کے بانٹوں گا. حکومت وہی تیرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے کتوں کو بانٹ دے گی. آیا بڑا غریبوں کا ہمدرد بننے کے لیے. تو غلاف کعبہ پر کب ہوتا ہے یہ؟ ہر 5 سال 10 سال 15 سال میں, ہر سال. ہم بھی ہر سال اپنے گھر کو سجاتے ہیں, تو ہمارے گھر کی یہ 3000 2000 5000 کی لائٹنگ دیکھ کر کے تجھے غریب یاد آتے,
خانہ کعبہ شریف کے غلاف پر سال میں ہر سال یہ انڈین جو 25 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جا کے ان سے بات کر، پھر آئیو ہمارے پیسوں کے پاس، بہت نیت چل رہی ہے ہمارے پیسوں پہ، بڑا غریب بن رہا ہے۔ اچھا اور سنیے، اور سن لیجئے، ابھی لاک ڈاؤن لگا پچھلے کچھ سالوں میں لگا، غریبوں کی آپ نے بھی مدد کی ماشاءاللہ، ہم نے بھی مدد کی جس کو اللہ نے توفیق دی۔ اب سننا، سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ وائرل ہوئی اس ٹیم کی طرف سے جس نے ورلڈ لیول پر سروے کیا کہ اس لاک ڈاؤن اور کورونا کے زمانے میں غریبوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کون کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا چاچا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جا کے دیکھ، تو بھی چیک کرتا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ رپورٹ ہوئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ اس ٹیم نے پورے ورلڈ لیول پر سروے کرنے کے بعد یہ ریزلٹ پیش کیا کہ ہم نے دنیا بھر میں غریبوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو دیکھا، آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ غریبوں کی سیوا کی ہے۔ آئے بڑے غریبوں کے ہمدرد بننے کے لیے۔ جواب ہے وہ سارے، آخری بس ختم، کہیے سبحان اللہ، ایسے نہیں، زور سے کہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک پرچم بھارت اور ایک ایک پرچم رسالت۔ اگر پرچم رسالت ہماری شان ہے تو، اگر پرچم بھارت ہماری شان ہے تو پرچم رسالت ہماری جان ہے۔ نہ ہم اس سے بے وفائی کریں گے نہ اس سے بے وفائی کریں گے، یہ ہمارے دونوں سر کے تاج ہیں، ہے نا۔ لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے 15 اگست منایا ماشاءاللہ، ابھی اگست میں 15 اگست ہم نے منایا ماشاءاللہ، اور منانا چاہیے شان و شوکت سے۔ کل بھی مناتے تھے 15 اگست، آج بھی مناتے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، کیونکہ 15 اگست ہمارے دیش کی آزادی کا دن ہے، اور یہ دیش ہماری جان، ہماری شان، ہماری مان، ہماری پہچان ہے۔ یہ ہمارے خواجہ کا بھارت ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر ہے، یہ ہماری جان ہے، ہندوستان۔ اب سن، 15 اگست کو خوب منایا تو نے، 15 اگست، ہاں میں نے دیکھا تھا تو نے گھر پہ جھنڈا ترنگا بھی لگایا تھا، اور میں نے دیکھا تھا جہاں تیرا گڈو پڑھتا نا اسکول میں وہاں پہنچ گیا تھا، ہم سے تو کہتا فاتحہ نہیں کھاتا، اور وہاں جا کر جب ماسٹر صاحب نے ایک لڈو دیا تو دھیرے سے بولا ماسٹر صاحب ایک اور مل سکتا ہے کیا؟ کیا قسمت پائی ہے یار، جس پر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ تو کھانے میں موت آ رہی ہے، اور یہاں پر ماسٹر جی ایک مجھے کیا لڈو بڑا پسند ہے، ایک اور مل سکتا ہے کیا؟ تو بہت منایا تم نے 15 اگست، ہم بھی مناتے شان و شوکت سے، کل بھی مناتے تھے، مگر میرا جواب سنو، اور 15 اگست منانے والوں ہماری طرح 15 اگست مناؤ، مگر میلاد النبی پر بندروں کی جیسے شکل مت بناؤ۔